تھوڑا قریب کر ٹشو لا کے رکھ دینا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شریعت اسلامیہ نے امت مسلمہ کی خواتین ماؤں بہنوں کے لیے الگ احکامات نازل فرمائے ہیں. جس طرح مردوں کے لیے نیکی تقوی اس کا حکم ہے، اسی طرح مسلمانوں کی عورتوں کے لیے بھی اللہ کے کچھ احکامات الگ ہیں. جس طرح مردوں سے پوچھ گچھ ہوگی اور جزا اور سزا کا معاملہ، جنت اور جہنم کا معاملہ ہوگا، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، فرمایا جب میں معراج پر گیا تو مجھے جہنم دکھائی گئی. جنت کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کروایا گیا، جہنم بھی دکھائی گئی. فرمایا جب مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کو پایا. ویسے بھی عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے، تو جہنم میں بھی فرمایا میں نے عورتوں کو تعداد میں زیادہ پایا. تو عورتوں کو اللہ کا خوف، شریعت کے احکامات کو ماننا، اس پر عمل کرنا بہت زیادہ اس حوالے سے حساس ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ایک عجیب بات ہے کہ لوگوں نے کچھ باتیں، کچھ کام ایسے کر لیے ہیں جو سنی سنائی باتیں ہیں کہ جی دیکھو جی یہ عورت ہے، یہ گھر کے کام کاج کرتی ہے، یہ بچے پالتی ہے، یہ اس کو حمل ہوتا ہے، یہ درد ذہ ہے، نفاس کے معاملات ہیں، یہ نماز نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں. ایک یہ سوچ ہے. اس نے اتنے لوگوں کے گھر کو سنبھالنا ہے، یہ اگر فلاں کام نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں. نہیں میرے بھائیوں، نہیں میری بہنوں، اللہ رب العالمین نے اگر نماز فرض کیا تو وہ مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے.
اللہ نے روزے فرض کیے تو عورت پر بھی فرض ہے، بلکہ کچھ کاموں میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو رعایت دی، یعنی عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، میدان کے اندر، مارکے کے اندر لڑائی، قتال، تلوار، یلغار، یہ عورت کے لیے نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے پردہ فرض ہے، مرد کے لیے پردہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے نبی پر ایمان لائے، یعنی کلمہ پڑھے، مسلمان ہو، نماز قائم کرے، 5 نمازیں، پھر اس کے لیے کوئی جماعت کے ساتھ شامل ہونا ضروری نہیں ہے، اپنے گھر میں پڑھ لے۔ فرمایا عورت کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جو اس کے گھر کے اندر والے کمرے میں ہے، یعنی اپنے گھر کے جتنے اندر والے حصے میں وہ نماز پڑھے گی، عورت کو اس کا زیادہ اجر ملے گا۔ نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو محرم کو ساتھ لے جا کر حج کرے۔ عورتیں بھی مال والی ہوتی ہیں بھائی، عورتیں بھی مال والی ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ خاوند مال والے نہیں ہوتے، عورت کے پاس ذاتی مال ہوتا ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جنوں ویاہ کے لیندا او دے سونے دی زکوٰۃ بھی مرد نہیں دینی، چاہے وہ خود کروڑ پتی ہو، نہیں، عورت اپنے سونے کی زکوٰۃ خود دے گی اگر وہ مالدار ہے۔ ہاں اگر وہ مالدار نہیں ہے تو پھر اس کا خاوند دے سکتا ہے، اگر وہ بھی نہیں دے سکتا تو پھر اس سونے کو توڑ کر اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ فرمایا زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے، اور آخر میں کیا فرمایا؟ اب یہ کتنی چیزیں ہوگی؟ 5 ہو گئی نا، شہادتی اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول۔ یہ بچے جو ہے نا یاد رکھا کریں یہ چیزیں، اس بات کا اقرار کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا اس نے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان وہ لے آئی، نماز قائم کی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، فرض ہے، استطاعت ہے تو حج کیا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5۔ کتنی ہو گئی؟ 5۔ اس کے بعد ایک اور فریضہ عورت پر ہے، کیا ہے؟ طاعت بعلہا، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ 6 چیزیں جو عورت کر لے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ اب اس کے علاوہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی نماز اس وقت تک نہیں ہوگی، یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالی کسی مسلمان عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں کرتا، یعنی پردے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ اوڑھنی کیا ہوتی ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک جو اس کے جسم کو ڈھانپ لے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے نماز کے اندر؟ اپنے کپڑے کو، شلوار کو، تہبند کو، ٹراؤزر کو، جو آپ نے پہنا ہوا ہے اسے ٹخنے یعنی گٹے سے اوپر رکھیں، ابو اینکل، ٹخنے سے اوپر رکھیں۔ یہ مردوں پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور عورت کے لیے کیا فرض ہے؟ کہ عورت نماز کی حالت میں اپنے قدموں کو چھپائے، اگر جرابیں نہیں پہن سکتی تو اتنا لمبا چوغا جبہ استعمال کرے کہ جو اس کے قدموں کو ڈھانپ لے۔ آج کل بڑے عجیب فیشن ہے، مردوں کی شلواریں اور ان کے کپڑے جوتوں کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں اور عورتیں جناب آدھی پنڈلی ننگی۔ یہ فیشن ہے، شیطانی کام ہے نا۔ ہر وہ کام لوگوں نے ٹھانا ہوا ہے، شیطان کے پیروکاروں نے، جو اللہ نے حکم دیا اس کی مخالفت کرنی ہے، حالانکہ آدھی پنڈلی تک یا ٹخنے سے اوپر حکم مرد کے لیے۔ تو عورت پر میرے بھائیوں بہنوں، کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا فریضہ کیا ہے؟ اس کا لباس۔ نماز اس کی قبول ہی نہیں ہوگی جب تک اس کا لباس اسلامی نہیں ہوگا۔ نماز ہی ہے نا پہلا فرض۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے اور اس کے قدم اگر چھپے ہوئے نہ ہوں اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں بہت ساری چیزوں کو فرض قرار دیا، وہاں مسلمان عورت کے لیے پردہ، حجاب، اس کو بھی فرض قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو۔ یہاں ایک بیٹی کا ذکر ہے کہ زیادہ کا؟
بنت ایک کو کہتے ہیں، بنات ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں کئی لوگوں کو آج تک یہی مسئلہ نہیں حل ہو سکا، کہتے ہیں صرف حضرت فاطمہ ہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، باقی جو تھیں وہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہروں میں سے. یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل لازواجک و بناتک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے. ثابت ہوا کہ بیٹی ایک نہیں تھی، ایک سے زیادہ تھی. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں سے. کیا کہہ دیجئے؟ یہ حکم اللہ کس کے ذریعے دے رہا ہے؟ اپنے نبی کے ذریعے. سورت کون سی ہے؟ الاحزاب. فرمایا آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی ساری عورتوں سے یہ حکم میرا ذکر کر دیجئے. کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ بڑی بڑی چادریں اپنے جسموں پر اوڑھ لیں. وہ بڑی بڑی چادروں کو جلباب کہتے ہیں، بڑی چادر، برقع، ان کو اپنے جسموں پر اوڑھ لیں. اچھا، اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ذالک ان یعرفن فلا یؤذین، یہ ان کا تعارف ہے کہ یہ شریف زادیاں ہیں. شریف زادی کون سی ہوتی ہے؟ جو پا پردہ ہو. بدماش کون سی ہوتی ہے؟ جو بے پردہ ہو. قرآن یہ کہہ رہا ہے ذالک ان یعرفن، فرمایا یہ ان کا تعارف ہے. فلا یؤذین، پھر انہیں کوئی ایذا نہیں دے گا، کیونکہ پردہ ہے ہی شریف لوگوں کا کام. قرآن نے عورت کی شرافت پردے کے ساتھ نتھی کر دی ہے. قرآن نے عورت کی شرافت کو اس کے پردے کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا. کتنا بڑا عمل ہے وہ دیکھیے آپ نے. وہ بہن انشاءاللہ دوسرے خطبے میں ذکر، وہ مسکان، وہ کالج میں پڑھنے والی ہندوستان میں، جس نے اپنے پردے اور حجاب کے لیے کتنے ہندو بدماشوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. تو میرے بھائیوں کیا ہے؟ فرمایا کہ ذالک ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بھائی تعارف ہے لوگوں کو. دور سے پردے والی، جلباب والی، چادر والی با پردہ عورت آ رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ سائڈ پہ ہو جائے، یہ شریف عورت ہے. اور جو بے پرد ہوگی اس کے لیے کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کو کھولیں، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے گھر سے بے پرد نکلے، خوشبو لگا کے نکلے. آپ نے دیکھا ہے عورتیں خوشبو لگا کے نکلتی ہیں، جو ساری سڑک، سارا بازار اس کو معطر کر رہی ہوتی ہے. عورت کے لیے خوشبو لگانا جائز ہے، کس کے لیے؟ خامند کے لیے. گھر میں بناؤ سنگھار کرے، کس کے لیے؟ اپنے خامند کے لیے. جب باہر نکلے گی تو عورت کے لیے خوشبو کا استعمال درست نہیں ہے. اور پھر حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ فرمایا مرد وہ خوشبو استعمال کریں جس کا رنگ ہلکا ہو اور خوشبو تیز ہو، اور عورتیں وہ خوشبو استعمال کریں جس کا رنگ ہلکا ہو اور رنگ تیز ہو اور خوشبو مدم ہو. عورتوں کی خوشبو جو ہوتی ہے نا، رنگ اگر تیز ہوگا تو وہ خوشبو اکثر اوقات بہت مدم ہوتی ہے. لیکن فرمایا جو عورت اپنے گھر سے نکلے خوشبو لگا کر، اور وہ خوشبو کسی غیر محرم کے ناک میں چلی جائے، وہ خوشبو کسی غیر محرم کے ناک میں چلی جائے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، نسائی شریف ہے، حدیث کی کتاب ہے، صحیح روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہی کذا و کذا، وہ عورت ایسی ویسی ہے. فہی کذا و کذا، وہ عورت ایسی ویسی ہے. فہی زانیۃ، وہ عورت بدکار ہے، کیونکہ اس نے خوشبو لگائی، اپنا میک اپ لوگوں کو دکھایا، اپنا بناؤ سنگھار غیر محرموں کے سامنے ہائی لائٹ کیا، شو کیا. اس قدر اسلام نے سیدھی بات کی ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگوں سیدھے ہو جاؤ. فہی کذا و کذا فہی زانیۃ، وہ عورت بدکار ہے جس کی خوشبو غیر محرم کے نتھنے میں چلی گئی. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اچھی خاصی دیندار فیملیاں بھی شادی بیاہ کے موقع کے اوپر عورتیں جناب ہزاروں لاکھوں لگا کر بناؤ سنگھار کر کے، وہاں نہ محرم کا فرق، نہ غیر محرم کا فرق، نہ رشتہ دار نہ غیر رشتہ دار، حتیٰ کہ کیمرہ مین جو کتا بلا جناب عورتوں کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے.
لوگوں کو حیا ہی نہیں. کتنے دیندار لوگوں کی شادیوں اور ولیموں سے اللہ کی قسم ہم آئے ہیں کہ جب دیکھا کہ یار یہاں تو حالات ہی نہیں ہیں, یہاں اپنے فیملی کو لے کر جانا تو ممکن ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ اسے بولتے ہیں بے غیرتی. یہ بے غیرتی ہے جو امت مسلمہ کے اندر آ چکے ہیں, انہیں حیا ہی کوئی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری میں ایک باب ہے کتاب احادیث الانبیاء, انبیاء کی جو باتیں ہیں نا پہلے نبیوں کی, اس کا پورا باب ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نبیوں کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جس میں حیا نہ ہو پھر وہ جو جی چاہے کرو اللہ کرے, اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. جس میں حیا نہیں وہ جو جی چاہے کرے. فاصنع ما شئت, پھر جو جی چاہے کرے. اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, پردہ یہ بنیاد ہے. غیرت اسلامی کی بنیاد ہی شرعی حجاب ہے. اور مرد پر کیا لازم ہے؟ عورت نے تو پردہ کر لیا, برقع پہن لیا, سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو ڈھانپ لیا. مرد کیا کرے گا؟ مرد کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. جس طرح عورت پر پردہ کرنا فرض ہے اس طرح مرد پر اپنی نظر کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے کہ اس کی نظر کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھے, وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے. اگر کوئی چلتے ہوئے ایک نظر پڑ گئی تو وہ فوری طور پر اپنی نظر کو جھکا لے. یہ حکم ہے مرد کے لیے, عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے. جب یہ معاملہ ہوگا, جب یہ نظام ہوگا, جب یہ تقوی ہوگا تو میرے محترم بھائیوں زنا بدکاری پھیلے گی؟ نہیں پھیلے گی. اب تو حالات میرے بھائیوں یہ ہیں کہ ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر اب چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر ناچ گانے کے پروگرام کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر ہوتے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں. تو اللہ نے فرمایا ذالک ان یعرفن فلا یؤذین, یہ بھائی تمہارا تعارف ہے. نیک زادیوں, شریف زادیوں, اللہ کی بندیوں, تمہارا تعارف ہوگا. یہ با پردہ ہے, اس کو تنگ نہیں کرنا. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ رب العالمین وہ بڑا غفور الرحیم ہے. اسی طرح میرے بھائیوں ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑی بیماری ہے. میں نے 2015-16 کے اندر اس پر 3-4 پورے خطبے دیے تھے, انشاءاللہ پھر کبھی پڑھائیں گے. وہ کیا ہے؟ اجازت کے احکامات کا ہمیں پتہ ہی نہیں, کوئی پتہ نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سگی اولاد ہے نا آپ کی, سگی اولاد, اس کے لیے 2 اوقات میں اپنے ماں باپ کے کمرے میں جانا بھی اللہ نے حرام قرار دیا بغیر اجازت کے. جائز قرار نہیں دیا. دوپہر کے وقت جب لوگ قیلولہ کرتے ہیں اور عشاء کے بعد, اجازت کے بغیر اولاد بھی اپنے ماں باپ کے کمرے میں نہ جائے. اجازت کے حکامات ہی کوئی نہیں. ہمارے ہاں جناب کوئی دور کا بھی رشتہ دار ہو, وہ منہ اٹھا کے نہ سلام, نہ دروازہ کھٹکھٹانا, نہ بیل پر ہاتھ رکھنا, نہ اجازت طلب کرنا, بس منہ اٹھایا سیدھے اندر آ گئے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بے حیائی کا دروازہ ہے. بھائی گھر کی عورتیں کس حالت میں ہیں آپ کو علم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ تھے نا رضی اللہ عنہ, ان کی صرف ایک والدہ زندہ تھیں اور وہ تھے, بہن بھائی نہیں تھے, یا فوت ہو چکے تھے یا کہیں اور رہتے تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حکم سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا, پوچھا, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صرف والدہ میرے گھر میں ہیں, کیا میں بھی اپنے گھر میں دروازہ کھٹکھٹا کے سلام کر کے اجازت لے کر جایا کروں؟ صرف ماں ہے میری. تو اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھے جو تجھے اچھا نہیں لگتا؟ نہ آ رہی ہے, کپڑے چینج کر رہی ہے, کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھے جو تجھے اچھا نہیں لگتا؟ اس لیے اگر تیری والدہ اکیلی بھی گھر میں ہے پھر بھی تو گھر میں جانے سے پہلے کیا کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دروازہ کھٹکھٹائے گا, جب اندر سے آواز آئے پھر اندر جا. کریں گے جی عمل؟ اپنے گھروں میں جانے سے پہلے بھی سلام کرنا ہے. اچھا ویسے بھی جب آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں آپ دروازہ کھٹکھٹائیں, تھوڑی سی ہلچل ہو, آپ اونچی آواز سے سلام کریں, پہنچتے پہنچتے اگلا بندہ اگر کسی ایسی حالت میں ہے تو وہ بول کے بھی کہہ سکتا ہے کہ جی رکیں ذرا. ماں کہہ سکتی ہے کہ رکو ابھی نہ آنا. بیٹا ہے تو
میرے بھائیوں یہ احکامات کس نے دیے؟ اللہ نے۔ یہ احکامات کس نے دیے؟ اللہ نے۔ یہ کس معاشرے کے لیے ہیں؟ مسلم معاشرے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے لوگو مت داخل ہوا کرو کسی کے گھر میں مگر کہ تم اجازت لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور گھر والوں کو سلام کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم سوچ نہیں رکھتے؟ اے ایمان والو، جب بھی گھر میں جانا ہے کیا کرنا ہے؟ پہلے اجازت۔ یہ غیروں کے گھر میں جانے کے لیے تو یہ حکم ہے، اپنے گھر میں بھی جانا ہے تو سلام کر کے، بتا کر۔ اچھا، جب قافلے جاتے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدنی دور کے اندر 27 جنگیں خود لڑی ہیں۔ کتنی جنگیں؟ 27 مارکوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی، 27 مارکوں میں۔ اور میرے بھائیوں 80 سے زیادہ لشکر روانہ کیے، لیکن جب ان مارکوں میں صحابہ جاتے 2 مہینے 4 مہینے مہینہ جتنا بھی ٹائم لگتا، جب قافلہ واپس آتا، ظاہر ہے تبوک کے مارکہ میں 30,000 لوگ تھے۔ کتنے تھے؟ 30,000 صحابہ۔ ان میں سے اگر 15,000 بھی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں تو 15,000 خاندان بنتے ہیں۔ کیا حکم دیا؟ مدینہ منورہ سے چند میل پہلے قافلے کو رکنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک منادی کرنے والے کو، اس وقت موبائل تو تھا نہیں، منادی کرنے والے کو بھیجا کہ وہ لشکر جو فلاں جگہ پر گیا تھا وہ آ چکا ہے، اور کل صبح نماز فجر کے بعد وہ اپنے گھروں میں آ جائیں گے۔ جو بھی وقت میرے بھائیوں طے ہوتا تو میرے بھائیوں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے ہمیں یہاں پر روکا، ہم اتنے مہینوں سے اتنے دنوں سے اپنی بیوی بچوں سے دور ہیں۔ تو میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری گھر والیاں اپنا بناؤ سنگھار، اپنی صفائی ستھرائی، حتیٰ کہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ لوہا استعمال کر لیں، وہ بلیڈ اس طرح اپنی صفائیاں اپنے معاملات صحیح کر لیں تاکہ تم وہاں پر جا رہے ہو؟ یہ حکم کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ منہ اٹھائے جناب گھر میں کسی کے داخل ہو جانا، بغیر اجازت کے چلے جانا۔ اپنے گھر میں بھی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، گھر والوں کو پتا ہوتا ہے، لیکن سلام ضرور کریں، اپنی عادت بنائیں بلند آواز سے، تاکہ آپ کی اولاد بھی آپ پر سلامتی کی دعا بھیجے۔ کوئی شرم نہیں بھائی، یہ کوئی چاکا نہیں۔ جو بندہ دین پر عمل کرنے سے چکتا ہے پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ گالی دینے میں کوئی جھاکا نہیں، جھوٹ بولنے میں کوئی بندہ میرے بھائیوں شرمسار نہیں ہوتا، اپنے گھر میں سلام کرنے سے شرمسار ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اجازت لو جب تم کسی کے گھر میں جاؤ، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان کے گھر والوں پر سلام کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، سوچو، غور و فکر کرو۔ اجازت کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو اپنے جسم کو چھپانے کا حکم دیا، اور خاص کر فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر اوڑھنیاں لے کر رکھو، خاص حکم دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ آج فتنے کی بنیاد میرے بھائیوں بن چکی ہے کہ مسلمان عورتوں کو نہ خامد روکتا ہے، نہ بھائی روکتا ہے، نہ رشتہ دار روکتا ہے، نہ باپ روکتا ہے، نہ بیٹا روکتا ہے، ننگے منہ ٹائٹ لباس پہن کر میرے بھائیوں بازاروں میں گھماتے ہیں اپنی محارم کو، اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا سبب بنتے ہیں۔ اور ایک اور بات یاد میں رکھیں، یہ جتنے برقعے، یہ جتنے میری ماؤں بہنوں برقعے آج کل ڈیزائنر نکل آئے ہیں نا، جن کے اندر پورے جسم کے خد و خال ظاہر ہو جائیں، یہ بھی بے پردگی کی ایک قسم ہے۔ برقع کون سا ہونا چاہیے؟ جو کھلا ہو، ساتر ہو۔ برقعے کا مقصد کیا ہے؟ جلباب چادر کا مقصد کیا ہے؟
जिस्म को ढांपना, अगर उसने ढांपा ही नहीं, अगर उसने ज्यादा एक्सपोज कर दिया है, अगर उसने ज्यादा हाईलाइट कर दिया है, अगर उसने ज्यादा शोख कर दिया है, अगर वो इतना टाइट है, तो फिर वो बुर्का नहीं है, वो भी फितना है। बुर्का जो खुला हो, जो बनाव सिंगार से पाक हो। खुद सिलवा लें कि जी मिलते नहीं, खुद सिलवाएं, कपड़ा लें सिलवाएं। ऐसा बुर्का जो आपके शरई तकाजे को पूरा करे, ऐसी चादर, बुर्का भी लेना कोई फर्ज नहीं है, इस्लाम में जिलबाब का हुक्म है। ऐसी बड़ी चादर, आप चले जाएं ना, ये हमारा जो इलाका है जिला अटक और इससे आगे और हजारा की पट्टी, मेरे भाइयों वहां पर बुर्का कम इस्तेमाल होता है। वहां जाने का हमें मौका मिला तो मैंने जुमा पढ़ाया, तो मेरे भाइयों वहां पर क्या हालत है, माएं बहनें माशाल्लाह बड़ी लंबी लंबी चादरें, 8-8 मीटर की कम से कम वो चादर होगी, मे भी इससे भी ज्यादा, और उन्होंने ऐसे तरीके से वो चादरें बांधी हुई हैं, सिर्फ एक आंख उनकी नंगी होती है, पूरा जिस्म ढंपा होता है, कोई बुर्का नहीं वो यूज करते। और इस बुर्के से जो आजकल हमारे डिजाइनर बुर्के चल रहे हैं, इनसे वो करोड़ गुना बेहतर है। मकसद क्या है, आपने अपनी मां बहन बेटी बीवी को छुपाना है गैर महरम की नजर से। अगर बुर्का पहन कर भी मर्दों को अपनी तरफ माइल करना है तो सुन लो फिर हदीस सही मुस्लिम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुब्बा कासियातिन आरियातिन माइलातिन मुमीलातिन, कयामत के करीब ऐसी और दो किस्म के लोग फरमाया मैंने ऐसे हैं जहन्नमी जो मैंने नहीं देखे अभी तक। एक वो लोग, एक वो हुक्मरान जो जिनके हाथों में डंडे होंगे, वो अपनी रियाया पर जुल्म करेंगे, और दूसरी वो औरतें। फरमाया सारे जहन्नमियों के गिरोह मुझे दिखाए गए, पर ये दो कैटेगरीज मुझे नहीं दिखाई गई। एक कौन सी कैटेगरी है, वो जालिम हुक्मरान, और दूसरी कैटेगरी वो औरतें रुब्बा कासियातिन आरियातिन माइलातिन मुमीलातिन। फरमाया वो औरतें जिनके सर बुख्ती ऊंटों की तरह होंगे। ये बुख्ती ऊंट होता है ना मेरे भाइयों, इतनी ऊंची कुहान होती है, जूड़ा किया, ऊंचा जूड़ा है, और पर्दे के अंदर से भी वो उठा हुआ सर नजर आ रहा है। शरीयत इस्लामिया में ऐसा हेयर स्टाइल बालों का बनाना हराम है। ये जूड़ा करके ऊपर लंबा ऊंचा कर लेना, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हर बंदे की नजर उस औरत पर जाएगी। फरमाया ये कौन औरतें होंगी, ये जूड़ा करके उसको ऊंचा कर लेंगी सरों के ऊपर, और आजकल ये बहुत फैशन चला हुआ है। बिल्कुल ये नाजायज है, औरत अपने बालों को सिंपल नीचे रखे तो क्या होगा, वो बुख्ती ऊंटों की तरह उनकी गर्दनें होंगी, ऊंचे ऊंचे बाल होंगे, और क्या होगा आरियातिन, कपड़े पहने होंगी पर नंगी होंगी। कपड़े पहनकर भी कोई नंगा होता है? जब आपने मेरे भाइयों टाइट लिबास पहनना है, जब आपने सी थ्रू और पतला लिबास पहनना है, तो वो कपड़े पहनकर भी नंग है। फरमाया कपड़े पहने होंगी मगर नंगी होंगी। माइलातिन मर्दों की तरफ माइल होंगी, मुमीलातिन मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी। फरमाया जहन्नमियों की ये किस्म भी मैंने नहीं देखी, इन पर सबसे ज्यादा सख्त अजाब होने वाला है। मेरी माएं बहनें अपनी बेटियों की तरबियत करें। ये जूड़े ऊंचे करके ये स्टाइल बनाना हराम है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमा दिया, ये फितना है, इसे बचें। अल्लाह अकबर का देखें, अल्लाह के नबी की बीवियां हमारी माएं हैं। अज़वाज मुतहरात को अल्लाह ताला ने व अज़वाजुहु उम्महातुहुम हमारी माएं करार दिया ना। उनके साथ निकाह करना हराम, मां के साथ भी निकाह करना हराम, माएं करार दिया। लेकिन उन माओं के लिए हमारे लिए क्या हुक्म था, वइदा सअलतुमुहुन्ना मताआ, अगर तुम्हें अपनी माओं से किसी चीज की जरूरत हो, फसअलुहुन्ना मिन वराइ हिजाब, तुमने पर्दे के पीछे से सवाल करना है। और गल समझ आई जे, उम्महातुल मोमिनीन, क्योंकि उम्मत की माएं थी लेकिन महरम तो नहीं थी ना, सगी माएं तो नहीं थी। लेकिन क्या फरमाया, वइदा सअलतुमुहुन्ना मताअन, अगर तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो। अब सहाबा ताबईन सैकड़ों की तादाद में, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा 60 हिजरी तक जिंदा रहीं, 75 हिजरी तक उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा रहीं, उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा हमारी अम्मी जान बहुत अरसा तक जिंदा रहीं। जब दीन दूर तक फैला, गुस्ल के अहकामात, वुजू के अहकामात, हेज के अहकामात, निफास के अहकामात, रात के अहकामात, मेरे भाइयों इज़्दवाजी हम बिस्तरी के अहकाम, सारे हमारी
ہماری ان ماؤں نے امت کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے بیان کیے ہیں، تو صحابہ تابعین جب ان کے پاس جاتے تو کیا انداز ہوتا تھا؟ پردہ لٹکا ہوا ہے، پیچھے بیٹھنا ہے، سلام کرنا ہے، اجازت لینی ہے، پھر ہماری مائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کے حکم، آپ کی احادیث پھر صحابہ کو بیان کرتی تھی۔ قرآن کا حکم ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم نے کوئی سوال، اور یہ حکم دوسروں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین سے بیعت لیتے نا، مردوں سے بھی بیعت لیتے رسول اللہ، کہ مرد آتے آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اور کلمہ پڑھاتے انہیں، بیعت لیتے، تم شرک نہیں کرے گا تو کفر نہیں کرے گا تو بچوں کو زندہ درگور نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو عورتوں سے بھی بیعت لیتے۔ عورتوں سے بیعت لینے کا کیا طریقہ تھا؟ درمیان میں پردہ لٹکایا جاتا، اپنی ازواج میں سے کسی بیوی کو آپ پاس بٹھاتے، خواتین بیٹھی ہیں، ایک خاتون سادہ لوگ تھے، انہوں نے پردے کے اندر سے ہاتھ نکالا بیعت کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو منع کر دو، اس کو بتا دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، اپنے ہاتھ کو پیچھے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کلمہ پڑھتے، انہیں شہادتین پڑھاتے اور وہ پڑھتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسلمان کرتے تھے۔ آج کے پیر کے لیے کیسے جائز ہے وہ ننگے منہ عورتوں کے سامنے بیٹھے؟ آج تعویذ دینے والا، دم کرنے والا مولوی، اس کے لیے کیسے جائز ہے کہ وہ ماؤں بہنوں کو ہاتھ لگائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کی گنجائش ہے؟ جو شک بھی کرتا ہے نا رسول اللہ پر، وہ فوری دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اتنی عظیم ہستی علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے بھی حکم ربی پر عمل کیا، پردہ لٹکایا۔ کیوں پردہ لٹکایا؟ کہ امت مسلمہ کو سکھانا تھا، رب کا حکم تھا کہ یہ ہے طریقہ عورتوں سے ڈیل کرنے کا۔ ہمارے ہاں جناب مذاق بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم ان سے کوئی سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ ان سے کہہ دیں میں غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگاتا، اپنا ہاتھ کو پیچھے کرو، میں ویسے ہی تمہیں کلمہ پڑھا دوں گا۔ یہ حکم کس نے دیا؟ یہ حکم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ایک بار نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرما رہے تھے، مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے تھے، آپ کی ازواج آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ اگر کوئی اعتکاف بیٹھا ہو اور اس کی بیوی اسے ملنے کے لیے آ سکتی ہے، ازواج ملنے کے لیے آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عشاء کے بعد کا وقت ہے، ساتھ ہی آپ کا گھر تھا یا آپ کے جو حجرے تھے مسجد کے ساتھ ہی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گھر کے قریب کرنے کے لیے خود ساتھ تشریف لے گئے۔ کو بات سمجھ آئی ہے؟ فرمایا ایمان جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے عورت، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ محرم کے بغیر سفر کرے، محرم کے بغیر سفر نہیں کرنا۔ اتنا سا سفر ہے، رسول اللہ نے کیا کیا؟ آپ خود گئے، آپ کی ازواج آپ کے ساتھ ہیں، دور سے دیکھا کچھ صحابہ آ رہے ہیں، آپ نے اپنی بیویوں کو اپنے گھر میں داخل کیا اور ان صحابہ کو بلایا۔ یہ دیکھیں تقوی کا معیار، ان صحابہ کو بلایا، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ، سلام کیا، آپ نے فرمایا جان لو یہ دونوں میری فلاں فلاں بیوی تھی۔ وہ حالانکہ دور سے گزر رہے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی نہ فرمایا شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، یہ نہ ہو کہ شیطان تیرے دماغ کے اندر یہ وسوسہ ڈال دے کہ یہ اللہ کے نبی پتہ نہیں کن عورتوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ادھر آؤ یہ میری فلاں فلاں بیوی ہے، میں انہیں گھر چھوڑنے آیا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقوی کا معیار ہے، یہ میرے بھائیوں لوگوں کے دلوں کو پڑھنا ہے، یہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قدر زبردست احکامات اسلام نے جب پردے کے رکھے ہیں، اور ہماری حالتیں کیا ہیں؟ اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کی عورتوں کو یہ کہہ دیں کہ وہ بڑے بڑی چادریں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ بڑی بڑے جلباب اپنے جسموں پر اوڑھ لیں، تو میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جی اس آیت سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا چادر لے کر آؤ۔ چادر لائی گئی، وہ چادر انہوں نے اپنے پورے جسم پر لپیٹی اس انداز سے کہ صرف ایک آنکھ ننگی رہی راستہ دیکھنے کے لیے۔ چہرے کا پردہ، چہرے کا پردہ یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم صحابیات
غیر محرم مردوں سے اپنے چہروں کو چھپایا کرتی تھی۔ پردہ بنیاد ہے میرے محترم بھائیوں، غیرت مسلم کی بنیاد ہے، اور غیرت مسلم کے میرے بھائیوں کیا تقاضے ہیں، ہم لوگ کہاں سمجھتے ہیں۔ مدینہ کی مارکیٹ تھی، مدینہ کا بازار ہے، ترمذی اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت ہے، مدینہ کا بازار میں اکثر سونار کی دکانیں یہودیوں کی تھیں۔ ایک دفعہ ایک صحابیہ مکمل پردہ کیا ہوا وہ کسی سونار کے پاس گئیں، کوئی چیز لینی ہوگی، جب اس کے پاس گئیں تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ ان کا جو جبہ ہے نا، جو کپڑا انہوں نے پہنا ہوا ہے چادر، اس کو کسی کیل میں پھنسا دو تاکہ یہ اٹھیں اور ان کا پردہ کھل جائے۔ یہ اتنے خناس تھے۔ آج بھی یہ شیطان ہے، آج بھی یہ کیا کرتے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کے اساتذہ کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ یہ US ایڈ ہے نا، یونائٹڈ اسٹیٹ ایڈ، امریکہ والے اب آپ کو پیسے ایسے نہیں دے رہے، یونائٹڈ اسٹیٹ والے، US ایڈ والے اس وقت سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہمارے اساتذہ پر، ایجوکیشن پر، اساتذہ کی ٹیچر ٹریننگ پر، ٹیچرز کو سکھانا وہ کیا کرنا ہے، ڈانس کیسے کرنا ہے، ناچنا کیسے ہے، ایکسرسائز کیسے کرنی ہے۔ بڑی خباثتیں ہیں میرے بھائیوں، جو یہ کفر پیسے لگا لگا کر ہمارے ملکوں میں پینیٹریٹ کر رہا ہے۔ تو کیا ہوا، اس نے جناب وہ پھنسا دیا۔ یہ یہودیوں کا سارا نظام ہے کہ لوگوں کو ننگا کر دو، لوگوں کو بے حیائی پر لگا دو، لوگوں کو گندگی پر لگا دو، زنا پر لگا دو، بدکاری پر لگا دو۔ جب یہ زنا بدکاری پر لگ جائیں گے تو پہلا کام یہ ہوگا، یہ اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ جب اسلام سے دور ہوں گے تو جہاد سے دور ہو جائیں گے، جہاد سے دور ہوں گے نظام ختم ہو جائیں گے۔ جب نظام مسلمانوں کا نہیں رہے گا پھر کفریہ نظام کو یہ اپنائیں گے، جب کفریہ نظام کو یہ اپنائیں گے تو پھر کفر بھی اس کے ساتھ ہی ان کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ پوری سازش ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، انہوں نے لٹکایا، وہ صحابیہ اٹھیں، جب اٹھیں تو وہ کیل نے ظاہر پکڑا ہوا تھا اس کپڑے کو، وہ کھنچ آئی، ان کا پردہ جو ہے چادر وہ ان کی کھل گئی۔ جب ان کی چادر کھلی تو میرے بھائیوں وہاں پر موجود ایک صاحب، پھر اس کو سزا بھی بڑی سخت دی گئی، یہ الگ بات کا معاملہ ہے کہ تو نے ایسے کیوں کیا، لیکن میں اس صحابیہ کی مینٹیلٹی، ان کی سوچ، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ اپنی ماؤں بہنوں اور بھائیوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ واللہ العظیم حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، جب ان کا پردہ کھلا تو اس ہماری ماں نے پتہ کیا کہا، کہتی ہے واہ اسلاما، واہ اسلاما، ہائے میرا اسلام گیا۔ پردہ کھلا تو کیا کہا، ہائے میرا اسلام۔ پردہ اسلام مانتی تھی وہ، اس قدر محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسی عورتیں ہیں انصار کی، آج رات کو پردے کا حکم نازل ہوا اور صبح کے وقت چادریں نہیں تھی، اور ہمارے گھر میں تو چادریں رل رل کر میرے بھائیوں برقوں کی لائنیں لگی ہوئی، اتنا کچھ موجود ہے، اس کے باوجود ہم پہننے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کے پاس چادریں ہی نہیں تھیں، انہوں نے جو رات کو اوپر چادریں لیتے ہیں یا بچھاتے ہیں وہ چادریں نکالیں، ان کو کینچی سے کاٹ کر ان میں سوراخ بنائے تاکہ ہم رستہ دیکھ سکیں۔ رات کے وقت منادی نے اعلان کیا ہے، فجر کے وقت جو عورتیں مسجد میں آئی ہیں انہوں نے گھر کی چادریں جو اوپر لیتے ہیں وہ لے کر پردہ کیا۔ یہ نہیں کہا کہ جی خریدیں گے تو کر لیں گے، سوچیں گے، بوڑھے ہوں گے تو داڑھی رکھ لیں گے، 50 سال کے ہوں گے تو نماز شروع کر لیں گے، جب شادی ہو جائے گی تو پردہ کھول دیں گے۔ نہ، جب حکم آیا فوراً اس پر عمل کیا۔ یہ صحابہ کا منہج ہے۔ آج امت مسلمہ کیوں ذلیل و رسوا ہے؟ ہم لوگ ہیلوں کے ساتھ، بہانوں کے ساتھ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو پس پشت ڈالتے ہیں۔ کہتی ہیں واہ اسلام، ہائے میرا اسلام گیا۔ اور غیرت اسلامی کیا ہے؟ آج ہم بے غیرتی کی انتہاؤں پر ہے۔ دیکھ لو 57 اسلامی ملک، 70 کے قریب، اب تو چھوٹے چھوٹے کچھ ایسے اور بن گئے، 70 اسلامی ملک، لیکن اپنے ملکوں کے اندر پردہ قائم نہیں کر سکے۔ وہ سعودی عرب کے اندر تھا، وہاں بھی جناب الریاض کے اندر اب کنسرٹس اور پتہ نہیں کیا کیا خباثتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ویژن 2030، ویژن 2030 کیا ہے؟ ویژن 2030 کہ بے حیا ہو جاؤ، دین سے دور ہو جاؤ، اسلام کو اتار پھینکو، اپنا جھنڈا تبدیل کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتار کر کوئی اور اس میں لے کر آؤ۔ ویژن 2030، لعنت ایسے ویژن پر جو اسلام کو دور کرے۔ تو میرے بھائیوں کیا ہے؟ بے حیائی پھیلانا، بے حیائی پھیلانا۔ غیرت اسلامی
کیوں مرتی ہے؟ غیرت اسلامی اس وقت مرتی ہے جب اللہ پر ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اب حضرت معاویہ کا دور ہے، یہ بھی واقعہ سن لیں، سیر و اعلام النبلاء کے اندر حافظ ذہبی نے نقل کیا۔ حضرت معاویہ کا دور ہے، مسلمانوں کے تاجر شام کے اندر میرے بھائیوں جو کہ اس وقت رومیوں کے تحت تھا، وہاں پر اپنا کام کاروبار کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک مسلمان تاجر روم کے اندر گیا، وہاں پر وہ تاجر تھا، وہاں وہ گیا تو وہاں کے گورنر نے جب پتہ چلا نا کہ یہ مسلمان ہے تو اس نے اس کو گرفتار کروایا، گرفتار کر کے اس کی تذلیل کی کہ چوراہے کے اندر کھڑا کر کے اس کے منہ پر تمانچے مارے کہ مسلمان ہے، تذلیل کرو، اس کی تذلیل کی۔ وہ جناب بندہ تابعی تھے، وہ جب واپس آئے انہوں نے امیر المومنین کے پاس، اس وقت دمشق میں مسلمانوں کا دارالحکومت تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے حکمران تھے۔ میرے بھائیوں دمشق کے اندر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ پہنچ گیا دربار میں، کہا جی امیر المومنین میرے ساتھ عیسائی نے یہ زیادتی کی ہے، آپ اس کا کوئی مداوع کریں۔ حضرت معاویہ نے یہ نہیں کہا ہم سوچیں گے، ہم مذاکرات کریں گے، ہم مذمت کریں گے، ہم جناب اجلاس بلائیں گے، اویسی آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہ۔ حضرت معاویہ نے کہا اس دربار کے اندر، اس مجلس کے اندر کوئی ایسا اللہ کا مجاہد بندہ موجود ہے جو جلد سے جلد وہ گورنر میرے دربار میں پیش کرے، اے نہیں مذاکرات۔ وہ ایک بندہ کہتا جی مجھے یہ چیزیں چاہیے، اتنے لوگ چاہیے، اتنا مال چاہیے، میں لے کے آتا ہوں اسے۔ انہوں نے کہا ملے گا۔ اس نے کشتی لی، کشتی پر سوار ہوا، بندے لے کر گیا، رسوں میں جکڑا، اس بدماش کو چند ہفتوں کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ حضرت معاویہ نے اس بندے کو بھی بلایا، دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کیا، فرمایا تو نے اس کو تمانچے مارے تھے؟ کہتا جی۔ کیوں مارا تھا؟ جواب نہیں دے سکا۔ حضرت معاویہ نے کہا لے بدلہ اس سے۔ بھرے دربار میں عیسائی گورنر کے منہ پر اتنے تمانچے مروائے جتنے تمانچے اس نے ایک مسلمان تاجر کے منہ کے اوپر مارے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت معاویہ نے پیغام دیا، جا کر اپنے بادشاہ کو بھی میرا پیغام سنا دے، اگر آج کے بعد کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھایا تو میں زبان کو گدی سے باہر کھینچ دوں گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ غیرت مند حکمران۔ کیا کہتے ہیں؟ غیرت مند حکمران۔ یہ نہیں مذاکرات کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ ڈرامے۔ میرے بھائیوں جب خلافت ہوتی ہے، جب اسلام ہوتا ہے، جب غلبہ ہوتا ہے تو پھر یہ کام نہیں چلتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه اما بعد۔ میرے بھائیو ابھی 14 فروری کو پوری دنیا کے اندر نا ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، بے حیائی کا تہوار، زنا کا تہوار، بدکاری کا تہوار، غیر محرم کو محبتیں، عشق، اس گندگی کا تہوار، یہ مسلمانوں کے ملکوں میں بھی پھیلایا جانے کی سازش کی گئی۔ ابھی سوشل میڈیا تو ہر بندے تک پہنچتا ہے، ویسے الحمدللہ پاکستان میں اس پر پابندی ہے، اور یہ پابندی اللہ کرے قائم رہے اور ہم غیرت اسلامی کو جگائیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ تم کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بدکاری کو فروغ دینے کے لیے ایک پورا تہوار بنا دو۔ یہی وجہ ہے کہ آج مغرب میں 99% کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے باپ کا نام نہیں پتا انہیں، اور ان کے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کے اوپر باپ کا نام بھی کوئی نہیں لکھا ہوتا۔ یہ صرف آپ کا ہی پاسپورٹ ہے، یا مسلمان ملکوں میں ہے کہ فلاں بنت فلاں، فلاں بن فلاں، وہاں بن شن بنت والا چکر ہی کوئی نہیں، وہاں صرف ماں کا نام لکھتے ہیں، کیونکہ بیبے کا تو پتا ہوتا ہے نا، لیکن بیبے کو خود نہیں پتا کہ اس کا باپ کون تھا۔ اور میرے بھائیوں یہ واللہ سچی باتیں ہیں۔ امریکہ کے اندر پچھلے 2 سال سے مہم چل رہی ہے، انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جس میں دونوں کا بلڈ لے کر وہ ڈی این اے چیک کرتے ہیں کہ اسی کا بیٹا ہے، وہ ڈی این اے چیک کرنے کے لیے ہر چوکوں چوراہوں پر انہوں نے باقاعدہ موبائل ایمبولینس بنائی ہیں، وہاں پر جناب وہ جاتے ہیں، آپ کو تھوڑے چارجز کے اوپر، جس نے پتہ کرانا ہو میرا ابا کون سا ہے، وہ 3-4 لوگوں کو لے کر آتا ہے جو اس کی ماں کے یار ہوتے ہیں، اور ان کے خون دیتا ہے۔ تو ایسے گند پر میرے بھائیوں یہ گندگی ہمارے ملکوں میں پھیلانا چاہتے ہیں۔
یہ گندی ہمارے ملکوں میں پھیلانا چاہیے. زنا ہو، بدکاری ہو، نکاح سے لوگ دور ہو، شادی سے دور ہو، بے حیائی پھیلے. یہ ہے ویلنٹائنز ڈے. اب جناب وہاں پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ اپنے ابے کا پتہ کر لو. لعنت ہے ایسی سوسائٹی پر. ہمیں میرے بھائیوں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو فیملی سسٹم دیا، اللہ نے آپ کو خاندانی نظام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکاح کی نعمت دی ہے، اللہ نے آپ کے گھروں کے اندر نظام رکھے ہیں. آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے دادا پر دادا ہیں، آپ کی نانے پر نانے ہیں، آپ کو نانکوں دادکوں کا خاندان، رشتہ دار، ان سب کا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی عزتیں، ان کا مقام، سارا کچھ آپ کو بتایا. اس سے بڑی نعمت ہے کوئی؟ ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے. اور وہ یہ گندگی ہمارے ملکوں میں بھی پھیلانا چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ نکاح کو فروغ دیں گے، گندگی اور زنا کو رد کریں گے. بولو یار انشاءاللہ. ہم نکاح کو فروغ دیں گے اور بے حیائی کو رد کریں گے، کیونکہ ہمارے اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے، ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا ہے، اس لیے ہم نکاح کو فروغ دیں گے. تو میرے بھائیو یہ کفار کی مشابہت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم، جس نے جس قوم کی مشابہت کی فہو منہم، وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ مشابہت ہے غیر مسلموں کے ساتھ، اور اس مشابہت سے ہم نے بچنا ہے. اس مشابہت سے ہم نے بچنا ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی انہی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو خیر پر کھڑا ہونے کی توفیق دے. میرے محترم بھائیوں، ایک اعلان ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو نا، اس وقت آپس میں بات چیت کرنا حرام ہے. اس وقت آپس میں بات چیت کرنا حرام ہے. جو شخص آپس میں بات چیت کرتا ہے وہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، اور اس کو جمعے کا اجر نہیں ملتا، بلکہ جمعہ اس کے منہ کے اوپر دے مارا جاتا ہے. جمعہ اس کے منہ پر دے مارا جاتا ہے. اور میں حیران ہوں کہ ابھی میں سامنے پارکنگ کے اندر لڑکوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جمعہ ہو رہا ہے اور وہ لوگ آپس میں گپوں کے اندر مصروف ہیں، آپس میں گپوں کے اندر مصروف ہیں. اور شیطان ان کے دماغوں کے اوپر اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ انہیں حیا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈر کر اللہ کے گھر میں آ جائیں، حالانکہ ان کے ماں باپ نے گھروں سے ان کو تعلیم لینے کے لیے یہاں پر بھیجا. یہ گھروں سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور لیکن اپنا سارا وقت ضائع کر کے نقصان انہوں نے کس کا کیا؟ بولو، اپنا نقصان کیا. ایک تو اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے یہ، اور جس پر لعنت ہوتی ہے نا پھر رحمت نہیں ہوتی. ایک ان پر لعنت پڑی، دوسرا انہوں نے جمعہ ضائع کیا، تیسرا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کر، یہ آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کر جمعہ، یہ آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں. میرے بھائیوں، جب یہ ذلتیں، جب یہ بے غیرتی لوگوں کے اندر پھیلے گی کہ وہ نماز جمعہ کو بھی اہمیت نہیں دیں گے، تو پھر اس وقت سوائے عذاب کے کوئی اور حل نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم جو عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں اس عبادت کا ہمیں باقاعدہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. احسان، آپ سے گزارش ہے کہ جتنے لڑکے باہر کھڑے ہیں انہیں اندر بھیجو. مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ گھروں سے کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.